حضرت ابو حفص عمر ابن ابو سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے. بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ابھی بچہ تھا اور میرا ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں گھومتا تھا، پلیٹ میں ادھر ادھر گھومتا تھا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ. آپ کے ارشاد کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس حدیث میں تفیشو کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے پیالے کے کناروں میں گھومنا، یعنی کبھی یہاں سے کھانا کبھی وہاں سے کھانا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو راوی ہیں وہ خود صاحب قصہ ہیں، کہ جو روایت کر رہے ہیں ان کو خود یہ واقعہ گزرا ہے. راوی کون ہے؟ ان کا نام ہے عمر. یہ بیٹے ہیں ابو سلمہ کے جن کی بیوی ام سلمہ کہلائیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت ام سلمہ نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس 4 یتیم بچے ہیں، میں ان کے ساتھ کس طرح آپ کے حقوق کو ادا کر سکوں گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے میرے بچے ہیں، میں بھی ان کی دیکھ بھال کروں گا. اور پھر آپ کا نکاح ان سے ہوا، جبکہ چھوٹی بچی ابھی صرف دودھ پینے کی عمر کو تھی جن کا نام زینب آتا ہے روایات میں. یہ جو ابو حفص ہیں عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ وہ بہت چھوٹا بچہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یعنی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ ان کی گود میں، حجر کہتے ہیں گود کو، مراد ہے ان کی زیر تربیت، ان کی کفالت میں آ گئے اپنی ماں کے ساتھ ان کے نکاح کے بعد. اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ طریقہ دیکھیں کہ صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کے بچوں کے لیے بھی اتنے ہی خیر خواہ ہیں اور ان کو تعلیم و تربیت دینے کی ذمہ داری بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو دی جاتی ہے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بہت چھوٹا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت تھا، اور جب میں کھانا کھاتا تو میرے ہاتھ پیالے میں ادھر ادھر گھومتے جو کہ اسلامی آداب کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ کھانے کے لیے کیا کرو. پہلی بات یہ کہ سم اللہ تعالی، کھانے سے پہلے بسم اللہ کرو. دوسرا کام کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تیسرا کام وہاں سے کھاؤ جو حصہ تمہارے قریب ہو، یعنی دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ یا کبھی یہاں سے اور یہاں سے نہیں کھاؤ بلکہ انسانوں کی طرح سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسلام اسی لیے مکمل نظام زندگی ہے کہ وہ انسان کو زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے. اب کھانا بظاہر صرف دنیا کا کام ہے، ہم کھانے کو کبھی عبادت نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کی نظر میں کھانا بھی عبادت ہے. وہ کھانا کب عبادت بنتا ہے؟ جب انسان اس کو اس طریقے کے مطابق کھائے جس طرح کے اسلام نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا. اور اس میں اگر کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو اس میں یہ نہیں کہا کہ اس قیمت کا نہ کھاؤ، اس شکل کا نہ کھاؤ، اس رنگ کا نہ کھاؤ، اس ڈیزائن کا نہ کھاؤ، اس کوالٹی کا نہ کھاؤ. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی شخص کی حیثیت کیا ہے. صرف وہ حرام چند باتیں تو الگ طور پہ بتا دی گئی، لیکن جب تم کھا رہے ہو اور کچھ بھی کھا رہے ہو تو اس میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھنے کا اصل میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات تو یہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے شروع میں بھی بسم اللہ نہ پڑھی جائے یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ بے مراد ہوتا ہے یا اس سے وہ برکات اور ثمرات حاصل نہیں ہوتے. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت بہت اچھا کھانا بھی کھاتی ہے، اس کے باوجود ہم ویکنس کا شکار ہیں، ہمارے بلڈ پریشر لو ہیں، ہم طرح طرح کی امراض کا شکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام جن ایٹیکیٹس کا خیال رکھتے تھے، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک طبیب بھیجا تھا، وہ 6 ماہ وہاں رہا اور اس کے پاس ایک مریض نہیں آیا. یعنی اس طریقے پر کھانا کہ جس کے بعد وہ کھانا جسم کو بھی لگے. اور آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ بھوکے بھی وہ جنگوں پہ نکل جاتے تھے، لیکن ان کے اندر ایسا ایمان اور ایسی قوت تھی کہ وہ 2 کھجوریں کھا کے دشمن کے مقابلے میں آنکھیں دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو کسی قسم کی کمزوری لاحق نہ ہوتی، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان تھے، مٹی کے بنے ہوئے. تو ایسے میں آپ دیکھیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے جب ایک دفعہ سکھا دیا، جیسے کہ یہ بھی ابو حفص بھی کہتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد تو میں نے اپنی روٹین بنا لی، پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے یہ 3 باتیں نہ کی ہوں. ہمیشہ کے لیے ایک دفعہ آپ کا کہنا کافی تھا، حالانکہ ابھی بچے تھے، لیکن عمل کا جذبہ آپ دیکھیں
ہمیں ایک بات 10 دفعہ بھی پتہ چلے ہم وہی کرتے ہیں جو ہماری مرضی ہوتی ہے، جو ہمارے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے، اس بات کو پرے رکھتے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ میں بتا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں بھی بسم اللہ کے بغیر وہ شروع کیا جائے، یعنی اس پر خدا کا نام نہ ہو یا خدا کی خاطر نہ ہو، تو وہ کام اجزم کا لفظ آتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بہترین نتیجہ نہیں ہو سکتا، یا وہ بے معنی اور بے مقصد، یا اس کے نتائج جو ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہو سکتے، اس میں برکت نہیں رہتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے شاید کبھی سوچ لے کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یہ میرے لیے جائز اور حلال بھی ہے، کہ ایک طرف تو میں اللہ کا نام لے رہا ہوں، اسے گواہ بنا رہا ہوں، اور دوسری طرف میں شراب کا گلاس اٹھا رہا ہوں۔ پھر نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان پھر حرام اٹھائے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر انسان غلط کام پھر نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات یہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اسلام کے بنیادی آداب میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دائیں چیز کو اور دائیں ہاتھ کو اور دائیں طرف سے کام شروع کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کاموں کا ذکر ملتا ہے کہ آپ تیمم یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہی تھا۔ لہذا کھانے میں دائیں ہاتھ کا اہتمام جو ہے وہ برکت کی نشانی ہے۔ اور جیسے کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ نہیں پڑھتا اور پھر بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں حصہ دار ہو جاتا ہے۔ ابھی تک میں اس بات کو پوری طرح سمجھ تو نہیں پائی کہ وہ کس طرح حصہ دار ہوتا ہے یا کس طرح وہ اس میں سے اپنا لے جاتا ہے، لیکن شاید اس کا معنی یہی ہو کہ وہ غذا ہمارے لیے اتنی مفید ثابت نہیں ہوتی یا اس کے وہ نتائج نہیں ہوتے جو کہ دراصل ہونے چاہیے۔ اور تیسری بات جو بہت ہی خوبصورت ہے وہ بتائی گئی کہ اپنے آگے سے کھاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں مل جل کے کھانے کا رواج تھا، اور جو اب تک بھی چلا رہا ہے کہ ایک ڈش کے اندر، ایک تھال کے اندر ایک جگہ پر کھاتے ہیں، اور اس میں سے ان کے خیال کے مطابق یہ کہ ایک ہی جگہ سے کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے اور محبت بھی آپس میں بڑھتی ہے۔ بہرحال اس میں پھر یہ سکھایا گیا کہ جب تم کھاؤ تو پھر یہ نہ کرو کہ دوسرے کے آگے سے جو بہترین چیز پڑی ہے وہ اپنی طرف کر لو، ادھر سے دیکھو تو وہ کر لو، اور اپنی ذات کو دوسروں پہ ترجیح دو، بس پھر دیکھو جو قسمت میں ہے، جو آگے ہے اسے ہی لو۔ لیکن ایک اور حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سالن لا کر رکھا گیا، اور آپ نے اس میں سے اپنے لیے الگ نکالنا تھا، تو آپ نے اس میں سے یعنی اس کے اندر چمچ کو گھمایا بھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پر سب مل کر کھا رہے ہو ایک پلیٹ سے، تو پھر یا اپنی ایک الگ پلیٹ بھی ہے تو اس میں بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ انسان کبھی یہاں کبھی وہاں اس میں سے وہ کھائے، اس میں بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً جب سب کے ساتھ کھا رہا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا کھانا ہے جس میں سے مختلف لوگوں کو نکالنا ہے، تو یا اس میں شوربے کی جیسی چیز ہے، تو اس کو اگر بالکل اپنے آگے سے نہ بھی ڈالے یا درمیان سے ڈال لے تو اس کی اجازت ملتی ہے۔ وہ کھانا نکالنے کی ہے، یہاں کھانا کھانے کی بات ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا، میں نے اس بات کو پھر کبھی چھوڑا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اتباع اور اطاعت۔